بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصرہ میں اسما نامی ایک عبادت گزار کنیز رہتی تھی۔ بہت حسن و جمال، شیریں زبان اور خوبصورت آنکھوں والی تھی۔ اس کا آقا بھی خوشحال اور صاحب اقتدار تھا۔ ایک دن اس کا حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کے اجتماع سے گزر ہوا۔ اس وقت آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ وہ وعظ سننے والی عورتوں کی جانب جا کر کھڑی ہو کر وعظ سننے لگی۔ آپ قیامت اور جہنم کی ہولناکیوں اور جہنمیوں کے لیے اللہ پاک کی تیار کی ہوئی خوفناک سزاؤں، زنجیروں اور طوق وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کنیز نے مردوں عورتوں کو آپ کے بیان کے سبب گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں رقت پیدا ہو گئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی بے قراری و اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آنسو بہاتے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ اسما ہے۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ انور اس کی طرف کیا اور اپنے وعظ کے تیر اس کے دل میں پیوست کرنے کے ارادے سے کہا، اے اپنی نرم آواز سے چیخنے والی، میں دیکھتا ہوں کہ تو قیامت سے خوفزدہ ہے۔ گویا تو اپنے کسی عظیم جرم کا اعتراف کر رہی ہے اور اس کے سبب خوف میں مبتلا ہے۔ تو نے کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں کو کئی سال زحمت دی، کبھی کبھی گناہوں میں راتیں گزار دیں۔ کتنے نوجوانوں کو تو نے اپنی لچکدار آواز سے ذلیل و خوار کیا۔ اپنے حسن و جمال سے کتنوں کو فتنے میں ڈالا اور کتنوں کو برے کام میں رات بھر بیدار اور انہیں رب تعالیٰ کی اطاعت اور نماز سے غافل رکھا۔ محافظ فرشتے تیرے برے اعمال پر گواہ ہوں گے، تیرے گناہوں سے وہ بھی پناہ مانگتے ہوں گے۔ قیامت کی رسوائی سے پہلے ہی جلدی سے توبہ کر لے اور پل صراط سے پاؤں پھسلنے سے قبل ہی اپنے اندر خوف الہی پیدا کر لے۔ مصائب آخرت یاد کر کے اپنے آپ پر کچھ آنسو بہا لے۔ تجھے تسبیح اور دعا بہت ضروری ہے۔ اس باندی نے جواب میں کہا، اے صالح، ماضی میں جہالت و غفلت کی شکار اور اپنی اصلاح سے بے خبر تھی۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، بلکہ میرا آقا تو چاہتا ہے کہ میں عرصہ دراز تک گاتی رہوں۔ لیکن اب میں اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ اب کبھی بھی گانا نہ گاؤں گی۔ حضرت صالح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے اسما، یاد رکھ جو گانوں کی آواز بلند کرتا اور اللہ پاک کی نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ وہ سیاہ آگ ہے جو طاقتور و توانا جسموں کو بھی پگھلا کر رکھ دے گی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ پھر اس باندی نے پکار کر کہا، اے صالح، پوشیدگی چھٹ گئی۔ اپنے آقا کے ایک غلام سے کہا، اے غلام، تم جانتے ہو کہ میں تم پر کتنی شفیق ہوں، تو تم میرے معاملے کو چھپائے رکھنا۔ یہ میرے کپڑے تم لے لو اور اپنا جبہ مجھے دے دو اور سنو، میرا یہ راز کسی سے مت کہنا۔
پھر اس باندی نے اپنا لباس اتار کر غلام کا جبہ پہن لیا، اپنے بال کاٹ کر آقا کے گھر میں ہی کسی خفیہ مقام پر جا چھپی، ساری ساری رات عبادت کرتی، سارا سارا دن روزے سے رہتی، سحری کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتی، گریہ و زاری کرتی اور خوب گڑ گڑاتی۔ اس کا آقا اس کی جدائی میں غمگین ہونے کی وجہ سے اس کی تلاش میں کئی جگہوں کی خاک چھانتا رہا۔ پھر جب وہ زرد اور دبلی پتلی ہو گئی تو اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ روزوں اور راتوں کے قیام کی کثرت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ وجد و عشق الہی سے اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ اس نے آقا کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد آقا نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کے دل کا چین و سکون، آپ کی باندی اسما ہوں۔ آقا نے دریافت کیا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے بتایا، نافرمانیوں کی نحوست، جہنم اور اس کی ہولناکیوں کے خوف نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آقا نے کہا، اگر تو اس سے باز نہ آئی اور اپنے کپڑے پہن کر خود کو نہ سنوارا اور اپنے نفس پر سختیاں کرنا ترک نہ کی تو میں تجھے باندھ کر سخت سزا دوں گا۔ باندی نے جواب دیا، آپ کی سزا تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ پاک کا عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو اب جو آپ کے دل میں آئے کریں۔ یہ بات سن کر آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس باندی کو باندھ کر کوڑوں سے مارو۔ باندی نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر پکارا، اے عظمت والے آقا، اے وہ ذات جس کے لیے اسمائے حسنہ ہیں، اے میرے اس آقا کے بھی مالک و مولا، میری مدد فرما، اور اے ہلاک ہونے والوں کو پناہ دینے والے، اے غم زدوں کی پوشیدہ اور اعلانیہ مدد فرمانے والے، مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ جب اس کے آقا نے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور اس نے محسوس کیا کہ کسی نے پیچھے سے اس کو کھینچا ہے، لیکن جب پیچھے دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کی ولیہ کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا اور اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ اس کی باندی اسما کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے خون صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، اے مسکین شخص، اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کر کے اپنے مالک حقیقی کی اطاعت اختیار کر لے۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے باندی سے کہا، اے نفس کو مارنے والی، مجھے معلوم نہ تھا کہ تو اس مقام پر پہنچ گئی ہو۔ اللہ کی قسم اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے اطاعت و عبادت میں مشغول ہو گئے اور اپنا مال و دولت ترک کر کے بخوشی قناعت اختیار کر لی۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب عورتوں نے مردوں کی طرح اعمال صالح اختیار کیے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے در رحمت کا قصد کیا، ان کے اعمال صالحہ ظاہر ہوئے تو ان کے احوال اچھے ہو گئے، وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو گئیں۔ اے اپنے اعمال قبیحہ پر اصرار کرنے والے اور کثرت غفلت کے سبب توبہ میں ٹال مٹول کرنے والے، تو کس طرف جا رہا ہے؟